إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ آ گیا ہے۔ پہلے ہم اس کے فضائل کے بارے میں چند احادیث ہیں، میں وہ ان کا متن اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ البقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، لکھے گئے ہیں تمہارے لیے روزے جیسے لکھے گئے تھے تم سے پہلوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث شریف ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی، ابن آدم کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے۔ یعنی اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کام تو ہم سارے اللہ پاک کے لیے کرتے ہیں، عبادت بھی اور جو بھی صدقات ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ بڑا خفیہ سا عمل ہے، سوائے خوف خدا کے رکھا نہیں جا سکتا۔ نماز میں امکانات اور بھی ہیں، لیکن روزے کا معاملہ خاص الخاص ہے۔ اس کے لیے اس کا اللہ پاک نے اہتمام بھی فرمایا ہے کہ ایک تو باقی اعمال کی جزا تقسیم کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، جبکہ روزے کی اپنے ہاتھ سے تقسیم کرے گا۔ یہ ایک اعزاز ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب کسی طالب علم کو کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے یا کوئی اور ٹرافی وغیرہ ملتی ہے تو پھر بڑے لوگوں کے ہاتھوں اس کو دلوائی جاتی ہے، حالانکہ محنت اس کی اپنی ہوتی ہے، بڑھے گا، لیکن اس کو اعزاز دلوانے کے لیے کہ جی وہ فلاں صاحب نے آ کے دی، جو منسٹر صاحب نے اس کو ٹرافی دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے لیے انا اجزی بہی، اس کی جزا میں دوں گا۔ اب دوسروں کا تو یہ کہ جو طے کر دیا جائے گا کہ اس کو اتنے پیسے دے دو، تو وہ اتنا ہی دے گا نا، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا، لیکن جب خود مالک دے گا تو اس میں پھر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کتنے دن، جتنے اس کا دل چاہے گا اتنا دے گا۔ یعنی فرشتوں سے کہا کہ جی ریٹ مقرر کر دیا کہ اس کو اتنا دے دو، اتنا، وہ اس سے کمی بیشی نہیں کر سکتا، لیکن جس چیز کو اللہ پاک جب دے گا تو اپنی پھر اسی بادشاہی شان سے عطا فرمائے گا، یعنی ہاتھ کھول کے دے گا۔ اچھا، اسی میں پھر آگے وہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اچھا، بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے دار کے لیے ہوں، یعنی اس کی جزا میں ہوں، یعنی میری رضا ہے۔ والصیام جنہ،
اور روزہ ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر اسے کوئی گالی دے، او قاتلہ، یا اس سے لڑے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے، انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار بندہ ہوں بھائی، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ پاک کو مسک سے زیادہ عزیز ہے. یعنی وہ جو معدہ خالی ہوتا ہے تو کیمیکلز کی بو آتی ہے، وہ یعنی کہ بندہ پورا مہینہ دانت ہی گندے رکھے. للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن کے ذریعے وہ خوش ہوگا. اذا افطر فرحا، جب افطاری کرتا تو خوش ہوتا ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جس دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس دن اس روزے کی وجہ سے خوش ہوگا جو اس کا اعزاز. اچھا، یہ جو صوم ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم نے جن چیزوں کو اصطلاحات کے طور پر لیا ہے وہ عربوں میں بڑی معروف تھی، اور جو ان کا نام لیا جاتا تھا وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ان کے یہاں کھل جاتا تھا، اس کا پورا مقصد اور پوری تفصیل. جیسے آپ کہیں کسی گوگل پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو پھر اس سے متعلق ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے بس وہی آتا ہے، بس ایک اردو کا ورڈ آ جائے گا اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. عربوں کے لیے وہ جو صوم کا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ان حالات سے گزرنے کے لیے تیار کرنا جن کا آگے خطرہ درپیش، یہ صوم تھا. یعنی آپ نے گھوڑا لیا تو گھوڑا ہے، آپ اس کی تربیت نہ بھی کریں تو لٹرلی اس کی وہی 4 ٹانگیں، ایک دم ہے، 2 کان ہے، 2 آنکھیں، تو گھوڑا ہے. لیکن انہیں پتہ یہ گھوڑا ہم نے کس لیے لیا ہے؟ ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، اور جنگ جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوگی کہ جس دن موسم اچھا ہوگا، ہوا ہمارے موافق ہوگی، دھوپ نہیں ہوگی، اس دن ہم جنگ کریں گے. جنگ تو جب بھی کوئی حملہ کر دے گا جنگ ہو جائے گی. لہذا ہر قسم کے حالات کے لیے اس گھوڑے کو تیار کیا جاتا تھا، بالکل اپوزٹ ہوا کے چلایا جا، سامنے سے ہوا آ رہی ہے اور اسے دوڑایا جاتا تھا اس رخ پر، وہ ریت اس کی آنکھوں میں پڑ رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ پھر اس کا عادی ہو جاتا تھا. اسی طرح دھوپ کی طرف اس کا رخ کر کے سورج کی طرف اس کو دوڑایا جاتا تھا تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس کا بھی عادی ہو جائے. اچھا، پھر اس کو بھوکا رکھا جاتا تھا، پیاسا رکھا جاتا تھا. یہ تو نہیں کہ دشمن آپ کو ٹائم آؤٹ ہو جائے گا، فوراً ریفری کہے گا کہ اچھا ان کو گھوڑے کو پانی پلانے دو بھائی، اس کے بعد جنگ شروع کریں گے. بھوکے پیاسے بھی جنگ کرنی پڑے گی. تو ان سب چیزوں سے گزار کے جب وہ تیار ہو جاتا تھا، رنگ روٹی سے نکل کے بریگیڈیئر ہو جاتا تھا وہ گھوڑا، تو کہتے تھے ھذا فرس صائم، بھائی یہ روزے دار گھوڑا ہے. یعنی یہ قابو والا، یہ دھوپ کے سورج کے مخالف بھی جا سکتا ہے، ہوا کے مخالف بھی چل سکتا ہے، یہ بھوکا پیاسا بھی رہ سکتا ہے. یہ فرس جو ہے یہ صائم ہے، لہذا اس کا ریٹ زیادہ ہے. تو انی امرؤ صائم کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بس میں نہیں ہوں، میں کسی اور کے بس میں ہوں. میری تربیت کی گئی ہے، میں وہ نہیں کر سکتا جو تم کر سکتے ہو. تم اس وقت جذبات کے کنٹرول میں ہو جبکہ میں اللہ کے کنٹرول میں ہوں. میں تو بھائی وہی کر سکتا ہوں جس کی مجھے اللہ اجازت دیتا ہے. یہ تو ہے ایک جسے آپ کہہ سکتے تھیوری ہے. پریکٹیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ روزے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہمیں گالی دینا بھی جائز ہے، غصہ کرنا بھی جائز ہے، بچے کو تھپڑ مار دینا بھی جائز ہے، سالن میں نمک مرچ کم ہو تو پھینک دینا بھی ہمارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا. ہٹ جاؤ بچے ہو، آواز کسی کی اونچی نہ آئے، آج میرا روزہ ہے. گھر میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے یا ایمرجنسی پلس لگی ہوئی ہے، آج صاحب نے روزہ رکھا ہو. جبکہ روزہ نام ہے اس وقت ہر حالت میں صبر کرنے کا. یعنی گھر میں بھی اگر کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کام ہو گئے تو کیا ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر رہے؟ زمین پر چلنے دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ تو آدمی اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو کنٹرول، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی یعنی خواہش نفس کے خلاف ریزسٹنس تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تمہارا امیون سسٹم کام کرنا شروع کر دے. اور آپ دیکھیں اس کی
ہوتا یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں. اسی کا روزے کا اجر زیادہ اسی لیے ہے کہ یہ خدا خوفی سے ہی رکھا جا سکتا ہے, یہ اپنی مرضی سے نہیں رکھا جا سکتا کہ جی لوگ دیکھیں گے تب. آپ پانی پی کے باہر نکلیں, ہونٹ سکھا لیں تو کسی کو کیا پتا. وہ میں جب بھی رمضان کا ذکر ہوتا ہے تو بات کرتا ہوں, ایک صاحب تھے وہ فرانس کی نیوی کے سابقہ چیف تھے, ریٹائرڈ ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایک فلیٹ بنا لیا کمرشل, اور تجارتی سامان وغیرہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا, منتقل انہوں نے. تو وہ 60s کی بات ہے, غالباً 65 کی, تو وہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں سیمنٹ لے کر گیا, تو رمضان کا مہینہ تھا. ان سے اصل میں پوچھا گیا, وہ مسلمان ہو گئے تھے, تو ان سے پوچھا گیا آپ کیسے مسلمان ہوئے آپ, تو وہ پھر اپنی کہانی سنا رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جہاز لگا ہوا تھا اور مزدور جو ہے وہ سیمنٹ آف لوڈ کر رہے تھے. ان میں ایک بوڑھا سا کلی بھی تھا. اچھا, وہ بیچارہ آہستہ آہستہ کام کرتا تھا, اس کے ساتھ دوسرے جو ہے وہ 2 پھیرے لگا لیتے تھے, وہ 1 پھیرا لگاتا تھا, 2-4 پھیرے لگانے کے بعد وہ بیٹھ جاتا تھا, پھر کام کرتا تھا. تو مجھے بڑا ترس آیا اس کا, یار یہ اتنا بوڑھا آدمی ہے, اتنا کمزور ہے, اور یہ اس طرح سے کام کر رہا ہے, اور اس کی حالت بھی دیکھی نہیں جا رہی. کہتے میں نے اس سے اشارہ کیا, وہ جانتا نہیں تھا میری زبان, میں اس کی نہیں جانتا, میں نے اسے اشارہ کیا, وہ میرے پیچھے آ گیا. تو میں اسے اپنے کیبن میں لے آیا. کیبن میں لا کے میں نے دروازہ لاک کیا, فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا, اور اسے کہا کہ یہ پانی پیو. تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے, اشارہ کیا اس نے. تو میں نے اسے کنڈے کی طرف, دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تو لاک ہے, کوئی نہیں دیکھ. تو اس نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہ اللہ. کہتے بس اس کی اللہ نے میں اتنا وزن تھا, میں نے کہا اس بندے کو بند دروازوں کے پیچھے بھی اللہ کا اتنا خوف ہے. پھر میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے جو ایک بوڑھے میں یہ بات بھر دیتا ہے. خیر, پھر اس نے وہ اسٹڈی کیا, مسلمان ہو گیا. صرف وہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ اس نے بہت سارے لوگ مسلمان کیے. 200 گھر مسلمانوں کے وہ تبادلہ کر کے ایک جگہ انہوں نے محلہ پورا لے لیا. یعنی کسی سے کہا کہ جی آپ میرا گھر وہاں پہ لے لیں, میں یہاں شفٹ ہونا چاہتا ہوں. اس طرح سے کر کے انہوں نے اپنا ایک محلہ بنا لیا, مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا. تو سعودیہ میں انہوں نے یہ انٹرویو دیا, تو انہوں نے اپنا نام بھی محمد رفیق رکھا ہوا تھا اسی کے نام پر, اس بوڑھے کے نام پر. ہم نے دیکھا وہ نفسیات کی کتابوں میں یا اخلاقیات کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین ہز ورڈز. بندے کا عمل جو ہے وہ اس کے قول سے زیادہ اچھی تبلیغ کرتا ہے. اب اس نے کوئی گھنٹے کا درس نہیں دیا, کوئی تقریر نہیں کی محمد رفیق نے, بس ایک اللہ تھی جو اس کے اندر تھی, وہ باہر نکلی ہے, وہ اثر کر گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو جادوگر تھے, بس ایک کلمہ ہی پڑھا تھا انہیں, اس کے بعد نہ چلا لگایا, نہ 1.5 سال لگایا, نہ کہیں دروس اٹینڈ کیے, نہ کوئی سیرت کانفرنس اٹینڈ کی انہوں نے. بس ایک کلمہ صحیح اندر گیا ہے اور انہوں نے جان دے دی. اس نے دھمکی دی, میں ہاتھ پاؤں آمنے سامنے کے کاٹ کے سولی دے دوں گا. قالوا فقد ما انتقض, جو تو کر سکتے کر لے. ہم اس چیز پہ اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہتے تمہیں. انا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, اس پر ہم تمہیں اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. تو وہ کر گزرے. وہ تو بندہ جو ہے وہ اپنے عمل سے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقریریں بھی کرتے ہیں, لٹریچر بھی تقسیم کرتے ہیں, لیکن عمل میں ہم کمزور ہیں. ہمارے عمل کی خامی اصل میں ہماری تبلیغ کی خامی بن جاتی ہے. گاڑی میں ایک ذرا سا ٹیکنیکل فالٹ ہونا, اس کا وہ جو سٹیئرنگ کے اندر بیگ ہوتا ہے, ایئر بیگ, وہ اگر صحیح طرح سے نہ کھلے یا سٹیئرنگ ٹھیک طرح سے نہ کٹے پورا, تو آپ کو پتا ہے ملینز کے حساب سے کاریں کمپنی واپس لے لیتی کہ جی فالٹ ہے ان میں ٹیکنیکل, چھوٹا سا سٹیئرنگ میں جو بورڈ تھا وہ ٹھیک طرح سے فٹ نہیں ہے, اس لیے وہ ہم نے پوری کی پوری انہوں نے وہ واپس لے لی, مشرق وسطیٰ سے بھی, یورپ سے بھی. آج کا جو مسلمان ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ نہیں؟ ہر لحاظ سے آج کوئی کسی کے سامنے چھپا ہوا نہیں. جیسے آپ گوگل پہ مارے تو آپ کا ایک گاؤں, ایک اسٹریٹ اور آپ کا گھر لوکیٹ ہو جاتا ہے.
اسی طرح بندہ آج دوسرے پوری دنیا کے لیے نہیں کہ مسلمان چھپ کے بیٹھے نہ ہمارے یہاں کافر آئیں اور نہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. اب تو گھر بیٹھے انہیں پتہ چل جاتا مسلمان کیسے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا عیسائی کیسے ہوتے ہیں. تو اب تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. لہذا جب تک ہمارا عمل درست نہ ہو حق تبلیغ ادا نہیں ہوتا, اتمام حجت نہیں ہوتی, اسی لیے کافروں پر عذاب نہیں آتا. ایک ذرا سا الزام لگ جائے کسی پر, ثابت نہ ہو, کسی راوی پر صرف جھوٹ کا الزام ہو, اس کی روایت کردہ حدیث ضعیف ہو جاتی. اور جو پوری کی پوری امت کرپٹ ہو تو اس کی روایت کردہ اسلام کیسے قوی ہوگا؟ وہ ہمارے لیے قوی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن ایک ایسا بندہ جس کو آپ دلیل کے ساتھ مسلمان کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ روزہ, ان کے یہاں بھی روزے ہیں. صدقات شاید مسلمانوں سے بڑھ کر دیتے ہیں. بڑے بڑے اسپتال پاکستان کے اندر آج بھی ہندوؤں کے بنائے ہوئے, وہ گنگا رام ہو, وہ میو اسپتال ہو, وہ ہولی فیملی ہو, عیسائیوں کو سارے اسپتال بڑے انہوں نے بنائے. پل, سڑکیں, ریلوے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. آپ کے یہاں جتنے تالاب پاکستان میں پکے وہ ہندو کرا کر گئے, مسلمانوں نے تو اس کی اینٹیں اٹھا کے اکھاڑ کے بیچ دی ہیں اور اپنے گھروں میں لگا لی ہوئی ہیں. کھتریوں کے آپ دیکھیں جو ہندوؤں کے کنویں پرانے سارے پکے بہترین, آج بھی ان کی اینٹ آج کی اینٹ سے زیادہ پکی. تو صدقات میں وہ ہم سے, تپسیا جسے ہم مجاہدہ کہتے ہیں. اچھا اس مسلمان ہو جاؤ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو, وہ تو ان کے مذہب, کسی مذہب میں بھی اگرچہ جھوٹے ہر مذہب میں موجود ہیں لیکن جھوٹ کسی مذہب میں الاؤ نہیں. شرابی ہر مذہب میں موجود ہیں اسلام سمیت, لیکن شراب کسی مذہب میں بھی حلال نہیں. ماں باپ کے نافرمان اسلام سمیت ہر مذہب میں موجود ہیں, لیکن ماں باپ کی عزت اور توقیر ہر مذہب کرتا ہے. تو ہمارے پاس کیا دلیل رہ جاتی؟ ہمارا جو سوشل انٹریکشن ہے سوسائٹی کے ساتھ وہ کیسا ہے؟ جو بھی ہمارے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آموں کی پیٹی ہے تو وہ آدھی نیچے کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ روتے ہیں. اور چھوڑے تبت سنو سوکھی بھی بیچ دیتے ہیں. یہ معمولی چیز ہے نا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہ چٹکی بھر کے ریت کی تو اسے پھینکیں, اگرچہ وہ ایک چٹکی ہے لیکن وہ ہوا کا رخ بتا دیتی. وہ دیگ پکانے والا ایک چاول پوری دیگ میں سے نکال کے پوری دیگ کی حالت کا اندازہ کر لیتا کہ ابھی گلی ہے یا نہیں گلی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان سے کسی کی مسلمانی ثابت ہوتی کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس میں کوئی زور بھی ہوگا. تو اس کا یہ کہنا کہ میں روزے دار بندہ ہوں, میں اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر سکتا جس طرح تم بدتمیزی کر رہے ہو, اس وقت اپنے نفس کو مارنا اور اپنے آپ کو بزدل قرار دے دے. بھائی میں بزدل ہوں اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر میں شیر ہوتا تو پھر تو کسی سے نہ ڈرتا. ہم عموماً شیر ہی ہوتے, جو چاہتا ہے کر گزرتے ہیں, ہمیں کسی کا خیال نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں کوئی حدود و قیود بھی متعین ہے. اللہ کے سامنے ڈر جانا, اللہ سے ڈر جانا, بزدلی کا تانا لے لینا, لیکن اللہ کی حد کو نہ توڑنا, یہ بہت بڑے ایمان کی دلیل ہے اور اس کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے. ورنہ بندہ کہتا ابھی تو گالی دے لو بعد میں توبہ کر لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان, جنت میں ایک اسپیشل دروازہ روزے داروں کے لیے رکھا گیا. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ, اس دروازے الریان باب الریان سے روزے دار قیامت کے دن گزریں گے. لا يدخل منہ احد غیرہم, اس دروازے میں سے سوائے روزے داروں کو کوئی نہیں گزرے گا. یعنی وہ عجیب دروازہ ہے کہ اس میں سے صرف روزے دار جس نے روزے رکھے ہوں گے
وہ گزرے گا. تو کاؤنٹر ہوتے ہیں نا، آپ جب جاتے ہیں سپر مارکیٹ میں تو ایک کاؤنٹر ہوتا ہے جی 10 اشیاء سے، جس کے پاس 10 آئٹم سے کم ہوں گے وہ اس پہ آ جائے، دوسرے پہ اتنی لمبی لائن لگی ہے، تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ ایکسپریس کاؤنٹر سے نکل جائے. تو یہ ایکسپریس کاؤنٹر ہوگا روزے داروں کے لیے کہ بھائی تم ادھر سے نکل جاؤ، یہاں صرف روزے دار الاؤ ہے. یقال این الصائمون، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. لا يدخل منه احد غیرهم، اس میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے ان کے. فاذا دخلوا اغلق، جب وہ داخل ہو جائیں گے وہ لاک کر دیا جائے گا. فلم يدخل منه احد، پھر اس میں سے کوئی داخل نہ ہو سکے گا. متفق علیہ. فحری بک یا عبد اللہ ان تستقبل شہر رمضان بفعل الخیرات، رمضان کا استقبال اس کے شایان شان طریقے سے کیا جائے. شعبان میں رمضان کی تیاری کے لیے آسمان پر، جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، فرشتے لگ جاتے ہیں جنت سجانے کے لیے. اصل جنت جو ہے وہ خراب ہونے والی جگہ نہیں ہے، وہ جیسی ہے ویسی ہے اور ویسی رہے گی. آپ بھی جب اس میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ٹائم اینڈ اسپیس اثر نہیں کرے گا، آپ اسی طرح رہیں گے جس عمر میں بھیجے جائیں گے آپ. اس کے باوجود آپ کے اعزاز میں اللہ پاک اس کو نئے سرے سے سجاتا ہے. ہمیں گلا ہوتا ہے نا کہ یہ جو حکومت پیسے دیتی ہے فرنیشنگ کے، تو یہ لوگ سال بعد یا 2 سال بعد اچھا بلا فرنیچر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور نیا فرنیچر بچھا لیتے ہیں. یا ہمارے یہاں جس طرح جی وہ نیا وزیر اعظم آیا تو وزیر اعظم ہاؤس کو نئے سرے سے سجایا جائے. اسی طرح آپ کے لیے ہر سال جنت نئے سرے سے سجائی جاتی، ریفریش کی جاتی ہر چیز. یہ صرف اعزاز کے لیے. تو اس کی تیاری ہمیں بھی اسی شان سے کرنی چاہیے اس مہینے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے اس کے اجر کی امید لیے ہوئے. احتساب ہوگا تو درستگی ہوگی نا، یعنی آپ غلطی تبھی نکالیں گے جب آپ ری چیک کریں گے اس کو. آپ ری چیک نہیں کر رہے، اس کو احتساب کہتے ہیں نا. ہمارے ہاں تو وہ محتسب ادارہ ہے نا. تو احتساب جو ہے وہ ایڈیٹنگ ہے اپنی خود کرنی ہے، ایمانن، ایمان کے ساتھ کہ مجھے اللہ کا سامنا کرنا، اس یقین کے ساتھ. جب یہ یقین ہو جائے گا تو پھر اس کی تیاری کریں گے. جب آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے صبح ویزا لگوانے جانا ہے تو آپ ایک دن پہلے جا کے ٹائپنگ نہیں کرواتے، اس سے پوچھتے ہیں کون کون سا پیپر ساتھ چاہیے. ایکسٹرا آپ احتیاطاً بھی ساتھ لے لیتے ہیں کہ ان کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں، کہیں گے وہ کاپی بھی لے کے آؤ، تو آپ احتیاطاً وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں کہ پھر اس کے لیے گھر واپس نہ آنا پڑے. جب آپ کا ایمان ہے رب سے ملاقات کرنی ہے تو ہم نے اپنا چہرہ وہ بنایا ہے کہ رب کو دکھا سکیں ہم. وہ جو فیس ٹو کعبہ ہے، منہ کیتا میں طرف کا خانے کعبہ شریف، یہ منہ اس قابل ہے. یہ فیس ٹو کعبہ اصل میں فیس ٹو اللہ ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. ایک نماز جاتی ہے، ہم اگلی نماز تک جب آتے ہیں تو کیا حالت ہوتی؟ کبھی ہم نے غور کیا بھی میں نے جا کے گھنٹے بعد منہ دکھانا ہے اللہ کو، کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ تو یہ احتساب ہے، اپنا خود کرنا کہ رمضان میں اتنا محاسبہ کر لوں، اپنا اتنا درست کر لوں کہ میرے باقی 11 مہینے پھر ٹھیک گزر جائیں. پھر رمضان میں احتساب کر لوں میرے باقی 11 مہینے جو ہے وہ. یہ ہے اصل میں تربیت کا مہینہ ہے رمضان، کہ اس میں انسان اپنی تربیت کرے ایمان کے ساتھ کہ میں نے اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور احتساب کے ساتھ کہ میں اللہ کا سامنا کرنے کے قابل ہوں یا نہیں. جس نے ان 2 چیزوں کے ساتھ رمضان کا استقبال کیا اور اس کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے جتنے اس سے پہلے گناہ ہوتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو درست کر لیتا تو پھر اللہ پاک بھی پچھلے معاف کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتاکم رمضان الشہر مبارک، برکت والا مہینہ آ رہا ہے رمضان. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں بدماش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ کے لیے یا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم، جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں آپ ممبر پہ چڑھے جب خطبہ دینے کے لیے، فقال آمین آمین آمین، 3 بار آپ نے آمین آمین کہا. قیل یا رسول اللہ انک حین صعدت المنبر قلت آمین آمین آمین. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 بار آمین 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 کہا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ قال ان جبریل اتانی، جبریل آئے تھے میرے پاس. فقال من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ، جس شخص پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کے گناہ معاف نہ کیے گئے اور وہ آگ میں داخل ہو گیا تو اس کو اللہ نے اپنے سے دور کر دیا. فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین. یعنی رمضان کا مہینہ آیا اور اس میں بخشش کے دروازے کھل گئے، بہانے ڈھونڈتا اللہ پاک معاف کرنے کے، اس کے باوجود اگر کسی نے معاف نہیں کروائے اور اپنے سابقہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو یہ اللہ سے دوری کا سبب. تو انہوں نے کہا، جبریل نے کہا قل آمین، مجھے جبرائیل نے کہا کہ تم آمین کہو. یعنی نورانیوں کے سردار نے بد دعا دی اور نبیوں کے امام سے آمین کہلوایا ہے. اس کے بعد تو میرے حال میں کوئی چیز بچتی نہیں ہے. فقلت آمین، تو میں نے بھی آمین کہا. پھر جبرائیل نے کہا ومن ادرک ابویہ او احدہما، جس شخص کی زندگی میں ماں باپ اسے زندہ مل جائیں، خوش قسمتی ہے، یا ان میں سے کوئی ایک، فلم یبرہما، پھر وہ ان کے ساتھ نیک سلوک نہ کرے، فمات، اور اس حال میں مر جائے، فدخل النار، پھر آگ میں داخل ہو جائے، فابعدہ اللہ، اللہ اس کو اپنے سے دور کر دے. قل آمین، انہوں نے پھر حضور سے فرمایا آپ کہیے آمین. فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین. ومن ذکرت عنده فلم يصل عليك، ومن ذکرت عنده، اور آپ کا ذکر جس کے سامنے کیا جائے پھر وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، فمات فدخل النار، پھر مر جائے اس حال میں اور وہ آگ میں داخل ہو جائے، فابعدہ اللہ، تو اللہ اسے اپنے سے دور کر دے. قل آمین فقلت آمین، تو انہوں نے کہا کہ آمین کہی اور میں نے آمین کہا. یا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے اور باقی سنت اور مستحب ہے. اور یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود حکم دیا اس کا، تو یہ رد نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت جو ہے وہ اللہ اپنے نبی پر رحمتیں اور برکات اب بھی بھیج رہا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دعا کا طریقہ بتاؤں، اللہ سے لینے کا طریقہ بتاؤں. تم جب دعا شروع کرو تو اللہ کی تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو اور دعا کو بند کر لو. اللہ پاک بڑا مروت والا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دعا کا پہلا اور آخری حصہ قبول کر لے اور درمیان والا چھوڑ دے. یعنی بہترین طریقہ ہے اپنی دعا کے قبول کروانے کا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی صدقہ جاریہ کے بارے میں، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، مومن کے مرنے کے بعد جو چیز اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، یہ یلحق وہ ہماری اردو میں مستعمل ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ملحق، مدرسے سے ملحق، جو چیز جڑی ہوتی، یعنی بندہ قبر میں پڑا ہوا بھی اپنے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا عمل چل رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جاریہ کہتے ہیں نا۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے، یہ صدقات جو ہیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، آپ کا صدقہ جتنے لوگوں کے ساتھ انوالو رہتا ہے اتنی آپ کو اجرت وہاں ملے، بیٹھے گی، آپ کی پینشن ہے، اور بچتی یہی ہے، باقی جو ہم نے کمائی کی ہوئی ہے وہ نکل جائے گی۔ یعنی جب آپ کے انگوٹھے باندھ کے چھوڑ آتے ہیں نا قبر میں، اس کے بعد جو بچنا ہے، جو انکم ہے وہ بچتی ہے، ورنہ ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، کوئی بد نظری کر دیتے ہیں، بد کلامی کر دیتے ہیں، غیبت چگلی کر دیتے ہیں، تو وہ یہیں پہ ہی خرچ ہو جاتا ہے سلسلہ۔ تو صدقہ جاریہ وہ ہے کہ جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ خود دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میرے ہیں۔ بندہ کہے گا کہ اللہ پاک میں نے اتنے آج نہیں کیے، یہ کسی اور کی فائل ہوگی، کہا جائے کہ تیری اولاد نے کی اس لیے تیرے کھاتے میں ڈالے گئے۔ علما علمہ ونشرہ، ایک تو صدقہ جاریہ علم ہے، جب تک دنیا اس کو پڑھتی پڑھاتی رہے گی اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ او ولدا صالحا ترکہ، یا نیک بیٹا چھوڑ جائے، وہ جتنی نیکیاں کرتا رہتا ہے وہ والدین کو ملتی رہتی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پچھتاوا ہوتا ہے جب والدین چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، یا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے، ورنہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ بھی میرے ساتھ اتنا ہی پیار کرتے ہوں گے جتنا میں اپنی اولاد کے ان کے ساتھ کرتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ۔ لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو اولاد کے ساتھ محبت ہے وہ والدین کی محبت سے ایک الگ چیز ہے، اور جس طرح والدین سوچتے ہیں اولاد کے لیے، اولاد سوچ ہی نہیں سکتی ماں باپ کے لیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے ماں باپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اب پچھتاوا بہت ہوتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے۔ اب اس پچھتاوے کو لوگ کیش کرواتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹ کرنا جذبات کو، کہ بندہ تلا بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیا جائے، شارٹ کٹ بتا دیا جائے، نسخہ بتا دیا جائے کہ میرے والدین بخشے جائے تاکہ میں ان کا حق ادا کرنے والا بن جاؤں۔ پھر کوئی بدعتی مولوی آگے آتا اور لوٹنا شروع کر دیتا کہ یہ کرو یہ کرو، کیا پسند کرتے تھے لوکاٹ لے آؤ، اور کیا پسند کرتے تھے آم بھی بہت، آم کی پیٹی بھی لے آؤ، فلاں چیز بھی لے آؤ، اور پھر ختم شریف۔ بھائی آپ جو بھی نیکی کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، عمرے کرتے ہو، حج کرتے ہو، صدقات کرتے ہو، تیرا ایک صدقہ تیرا نہیں، تیرے ماں باپ کی طرف سے بھی ہے، وہ ماں کی طرف سے بھی اتنا ہی ہے، باپ کی طرف سے بھی اتنا ہی۔ لہذا یہ جو نیکیاں ہیں یہ آپ کی، مولوی صاحب دعا نہ بھی کریں، ناراض ہو جائیں، تو بھی آپ کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں جاتی ہیں، مولوی صاحب اس کو فیکس نہیں کرتے۔ اور مسجد بنا، یا اس نے مسجد بنا دی، اب جب تک نمازی، جتنے نمازی اس میں پڑھتے رہیں گے، نمازی ان ساری نمازوں کا اجر اسے ملتا رہے گا، جتنا ذکر کرتے رہیں گے سارا اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری مسجد بنانی، ایک اینٹ بھی اگر اس میں لگا دی اس نے تو اللہ بڑا کریم ہے، پوری مسجد جتنا اجر دے دیتا ہے۔ فرمایا جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دی، اللہ پاک اس کا جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں ایک اینٹ کے وسط۔ او بیتن لابن السبیل بنا، یا مسافر گاہ کوئی اس نے بنا دی، کسی مسافر کے رہنے کی جگہ۔ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے لوگ جب سفر کیا کرتے کسی بستی میں پہنچتے تھے تو یہ ہوٹل جو آج کل ہیں وہ تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، تو اس صورت میں پھر ایک مسافر خانہ تعمیر کیا جاتا تھا جہاں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ یہ بھی اس میں زکوٰۃ بھی لگتی ہے۔ اور نہرن اجرا او کرا، یا اس نے ایک نہر کھود دی جس نہر سے لوگ جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ اب جتنے انسان اور چرند اور پرند اور درندے، جو بھی ذی جگر اس سے فائدہ اٹھائے گا، پانی پیے گا، اتنا اجر اس کو ملتا رہے گا، اور جب تک وہ چلتی رہے گی تب تک اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اپنی صحت اور زندگی میں اس نے صدقہ نکال دیا، اس کا اجر اس سے زیادہ ہے جو وہ اولاد کو کہہ گیا کہ پیچھے جب خود دیکھا مرنے لگا ہوں تو اب جو بھی نقصان ہوگا اولاد کا ہی ہوگا، میرا کیا ہے۔ جب تک اپنی صحت ہے تو اپنی لالچ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب مرنے لگا تو کہا یہ بھوکے مریں گے، میرا کیا، میں تو جنت کماؤں، پتر اتنے پیسے فلاں جگہ دے دینا۔ وہ وصیت جو ہے وہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے جو اس صورت میں کی جائے۔
تلحقہ من بعد موتہ، مرنے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ ملحق رہتی ہیں۔ یہ تھیں احادیث آج کے اس خطبے میں عربی میں جو انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اب سب سے پہلے اللہ پاک نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان ایک دعویٰ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں نے کہا کہ جی میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے، لیکن یہ ایک دعویٰ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک الفاظ ہوتے ہیں۔ سورہ منافقون شروع کی گئی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس کہتے ہیں، آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور واللہ یعلم انک لرسول، اللہ پاک بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اگر اللہ پاک وہ جملہ پہلے کہنے سے، جملہ روک کے اللہ پاک نے کہ منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اگر درمیان میں روک کے اللہ پاک یہ نہ کہتا کہ اللہ کو پتہ ہے آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کی شہادت کی تکذیب کر دی، تو کہتے دیکھو جی یہ کیسی کتاب، وہ منافق کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ کے رسول نہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ ایسے جو یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو منہ سے کہتے ہیں ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہے، اور زبان وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے دل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، جبکہ ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ دلیل کا محتاج ہے۔ کیسے ثابت ہوگا کہ ایک بندہ مومن ہے ایک مومن نہیں ہے؟ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اسی میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ فرق کرنے والا ہے کہ یہ واقعتاً مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ دعویٰ تو سب کا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اور مسلمانی بھی ہوئی ہے، ڈاکومنٹس پہ بھی مسلمان لکھا ہو۔ تو اب پریشانی کی بات ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ بھی مسلمان ہے، جس نے رکھا ہوا وہ بھی مسلمان ہے، تو یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اگر بندہ نہ رکھ کے بھی مسلمان ہی ہے، اسی قسم کا جس قسم کا روزہ رکھ کے مسلمان ہے، تو وہ مشقت کیوں کرے؟ لہذا جہاں بھی آیا وہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان کی دلیل اعمال صالحہ ہے، عمل ثابت کرتا ہے کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، اور یہی عمل تم کو قیامت کے دن دکھا کر تمہاری مسلمانی کو رد کیا جائے گا۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم اللہ کا فائدہ نہیں کر رہے۔ روزہ رکھنے سے کوئی اللہ پاک بیلنس نہیں کرنا چاہتا کہ بہت زیادہ خرچہ بڑھ گیا رزق کا، آسمانوں میں تنگی ہو گئی ہے، لہذا مہینہ مسلمانوں کو روزے رکھاؤ تاکہ بیلنس جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ ہے نا ہمارے یہاں منگل بدھ کا کو جو ہے وہ ناغا رکھا جائے گوشت کا، تاکہ جو ہم جانوروں کی کنزمپشن کرتے ہیں اس کو بیلنس کیا جائے۔ ایسی بات نہیں، یہ ہمیں موقع فراہم کیا گیا کہ اپنے ایمان کی دلیل ساتھ لے لو۔ آپ جائیں نا، آپ کہیں جی میں اس کو اٹارنی دینا چاہتا ہوں، تو اٹارنی کے لیے رشتہ دار ہونا ضروری ہے۔ آپ کیس میں جب اٹارنی دیتے ہیں نا تو اس کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے۔ اب رشتہ داری ثابت کرنی پڑے گی آپ عمرے پہ جاتے ہو کہتے ہیں محرم لے کر آؤ، تو محرم کا ثبوت دینا پڑے گا، یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی کیا ثبوت ہے بھائی کا؟ آپ کو کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ شو کروانے پڑتے ہیں۔ یہ سارے مواقع جو نیکیوں کے اللہ پاک نے جو چیزیں فرض کی ہیں نا ہم پر، یہ ہمارے بھلے کے لیے کی ہیں، اپنے بھلے کے لیے نہیں کی، کہ تمہارے پاس کچھ ثبوت ہو جائے اپنی مسلمانی کا، ورنہ قیامت کے دن رد و قبول ہوگا۔ ضروری نہیں کہ تم یہاں مسلمان گنے گئے اور تمہارا جنازہ پڑھا کے جناب علی تم کو زمزم میں دھوئے ہوئے کفن کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور اللہ پاک بھی اس کو قبول کر لے گا۔ سب سے پہلے یہ چیک کیا جائے گا کہ تم مسلمان ہو بھی یا نہیں، اس کے بعد اعمال کی باری آئے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم بڑھیں گے ان کے ان عملوں کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے اور ان کو ہم ٹھوکر مار کے خاک بنا دیں گے۔ لے جاؤ ان کو۔
تو مسلمانی کے ثبوت کے لیے، تاکہ فرق رہے ایک زبان کے مسلمان کی اور دل کے مسلمان کے درمیان، تو اعمال صالحہ ایمان کی دلیل ہے۔ اعمال صالحہ کہا قل اعملوا، اے نبی آپ ان سے کہو کہ کیوں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے ہوئے، کیوں قسمیں کھاتے ہو؟ اعملوا، تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، مومن دیکھ رہے ہیں، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، تم کام کرو، تمہارا عمل بتائے گا کہ تمہیں۔ اور غزوہ احد میں جب وہ پلٹ کر واپس آیا عبداللہ ابن ابی، تو اس سے پہلے وہ ہر جمعے میں کھڑا ہو جاتا تھا، پہلی صاحب میں بیٹھتا تھا، اور جب نبی کریم، اچھا یہ ان کو بڑی فکر ہوتی ہے، جتنے منافق ہوتے ہیں نا اس کے مسکہ پالش کرنے کی بڑی فکر ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے اپنا اسلام مسکے سے ثابت کرنا ہوتا ہے نا، خون تو دینا نہیں، لہذا یہ چپلوس بہت ہوتے ہیں۔ تو وہ کھڑا ہو جاتا اور اپنا کندھا پیش کرتا کہ اللہ کے رسول آپ تھک جائیں گے، آپ میرے کندھے کا سہارا لیجیے، اور لوگوں سے کہتا کہ ان کی بات سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، چپ 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 خاموش۔ جیسے کہیں کوئی جلسہ ہو، تقریر ہو، تو وہاں ایک چودھری ہوتا ہے نا جو مجمع کو قابو کرتا ہے، یہ اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے باڈی جسہ بھی اس کا بڑا جو تھا وہ اٹریکٹیو تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ منافقون میں کہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، میں نبی ان کی باڈیز دیکھو تو کتنی اٹریکٹیو لگتی، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب بات کرتے ہیں تو تم یہ چاہتے ہو کہ سنتے ہی رہو، تم ایسی لفاظی کرتے ہیں۔ تو اٹریکٹیو بھی یہ کہ وہ سردار بھی تھا ان کا۔ اچھا یہ تماشا چلتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مروت والے تھے، بہت مروت والے تھے، ہم تو اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچتے جتنے ہمارے نبی مروت والے تھے۔ ایک لولا لنگڑا عذر وہ پیش کرتے تھے، آپ جانتے تھے جھوٹ بول رہا، آپ کہتے تھے ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام نہیں بتائے۔ عبداللہ ابن ابی کے علاوہ کتنے لوگوں کے نام آپ کو پتا؟ یہ ہے شان کریمی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافقوں کے ساتھ ان کا یہ عمل ہے تو اپنے امتیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے حذیفہ جو صاحب سر النبی ہیں، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چند منافقوں کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، غزوہ تبوک کے دوران پہاڑی، آپ اردن کی طرف جائیں تو پہاڑی سلسلے ہمارے کشمیر کی طرح، انہوں نے آپ کی اونٹنی کو بھدکا کر دوڑا کر اس گھاٹی سے گرانے کی کوشش کی پہاڑی سے، تاکہ یہ شہید ہو جائے اور جان چھوٹ جائے ہماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ پیچھے دیکھو، یعنی جو جماعت، تو صحابہ نے دیکھا ڈھاٹے باندھے ہوئے لوگ تھے، تو جب یہ ہوشیار ہو گئے اور ان کی طرف دوڑے اور پوچھا تم کون ہو، تو وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے نام بتاتا ہوں۔ سب کے حضور نے نام بتا دی اور کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ سر تھے، یہ صاحب السر، نبی کا راز چھپائے ہوئے تھے، کسی کو انہوں نے نہیں بتایا۔ اچھا صحابہ کیا کرتے تھے کہ وہ نظر رکھتے تھے کہ جس کے جنازے میں حذیفہ شریک ہوتے وہ سمجھتے تھے کہ یہ پکا مسلمان ہے، وہ بھی شریک ہو جاتے، جس کے جنازے میں حذیفہ شریک نہ ہوتے وہ سمجھ جاتے کہ یہ ان منافقوں میں سے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کر آپ نے نہیں کہا کہ بھئی یہ فلاں فلاں منافق ہے۔ اچھا جب غزوہ احد ہوا اور یہ 300 بندے، 1000 میں سے 300 بندے یہ واپس لے آئے، 1/3 جو ہے یہ توڑ کر واپس لے آئے، اور 70 بندے شہید ہو گئے مسلمانوں کے۔ تو ظاہر ہے کہ بڑا ہی ایک اس کا گھناؤنا کردار تھا۔ اس کے بعد اگلا جمعہ آیا تو اس کو پھر بھی شرم نہیں آئی، پھر اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اب حضور تو کچھ نہیں بولے، لیکن پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے ایک صحابی غضب سے بھر گیا، اس نے کندورا پکڑ کے اس کا کھینچا نیچے، کہا بیٹھ جا، اللہ کے دین کے دشمن، تو بیوقوف سمجھتا ہم لوگوں کو۔ یہ یوم الخزی تھا، اس کے رسوائی کا دن۔ اس کے بعد پھر نہیں اٹھا کبھی، پھر بٹھا دیا گیا۔
قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. پھر وہ تمہیں وہ بتائے گا، دکھائے گا جو تم عمل کرتے رہو. علم کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن فیصلے نہیں کرے گا، عمل کی بنیاد پر کرے گا. علم کی بنیاد پر کرنے ہوتے تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا، اسے ہمارے عالم ارواح میں ہوتے پتہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے. اس نے ہمیں پیدا کر کے نہیں جانا، ہمیں جان کر پیدا کیا ہے. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. جب زمین سے بھری جانے والی مٹھی میں تم ایک ذرہ تھے وہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اور جب تم ماؤں کے رحموں میں جن تھے. جنین کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا جن. جن تو ویسے ہی نظر نہیں آتا تو چھوٹا جن. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. جب تم ماؤں کے بطون میں جنین تھے وہ تم سے اس وقت بھی اسی طرح واقف تھا جس طرح علامہ صاحب آج تمہیں ممبر پہ وہ جانتا ہے، وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. زیادہ شیخیاں نہ بغارا کرو اپنی نیکی کی، وہ تمہیں جانتا ہے. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. وہ خوب جانتا ہے کون تقوی والا ہے. تمہیں ثابت کرنے بھیجا، یہاں دعوے نہ کرو. وہ تمہیں جانتا ہے، ثابت کرو. اور یہ ثبوت تمہیں قیامت کے دن دکھائے گا. جج ہمیشہ دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرتا. جج نے کسی کو قتل کرتے دیکھا ہوگا، وہ اس کی بنیاد پر سزائے موت نہیں دے سکتا، اسے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے. اگر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جج کی حیثیت سے فیصلہ نہیں دے سکتا، وہ وٹنس کی سائڈ پہ آ جائے. پھر کرسی عدالت پر نہیں بیٹھ سکتا، پھر گواہوں کی لسٹ میں آئے. اب جو وہاں کرسی پہ بیٹھے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی گواہی قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ تم اپنا ایمان ثابت کر لو، یہ ساتھ لے لو. کل یہ روزے تمہارے کام آئیں گے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن. اچھا، اعمال صالحہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایمان کی دلیل. یعنی ایک بندہ اذان ہوتی ہے، دو بھائی لیٹے ہوئے ہیں، ایک اٹھ کے مسجد میں آ جاتا ہے، دوسرا کمبل بھی کھینچ کے اوپر کر لیتا، بھائی والا بھی. دونوں مسلمان ہیں، فرق کیا ان کی مسلمانی میں؟ معاشرے میں ووٹ بھی ان کا ایک ہی کاسٹ ہوتا ہے، نمازی کے ووٹ دو نہیں ہوتے، ایک ہی ووٹ. جائیداد کی تقسیم میں بھی نمازی بے نمازی کی کوئی تقسیم نہیں کہ نمازی کو 2 مرلے دینے، بے نمازی. ویسے اگر ایسی تقسیم ہوتی تو سارے نمازی ہوتے. ایسی اگر تقسیم ہوتی، لیکن اللہ پاک نے کہا نا کہ اگر میں چاہتا تو سارے مومن ہوتے، سارے مومن بن جاتے، تو وہ قانون سازی ایسی کرتا پھر کہ سارے لوگ لیکن اس کی غیرت، یہ اس کی ایگو یہ بات نہیں گوارا کرتی کہ کوئی کسی لالچ میں اس کے آگے سجدار کرے. وہ پیار چاہتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لڑکی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو ماں لڑکے کے قدموں میں دوپٹہ رکھ کے کہتی ہے کہ اس دوپٹے کی عزت رکھو اور اس سے شادی کر لو. لڑکی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو باپ اپنی پگ اتار کے بیٹے کے قدموں میں رکھتا ہے کہ میری عزت تیرے قدموں میں، اس سے شادی کر لو. اللہ میں کوئی خامی نہیں. وہ کیوں منت کرے تمہاری کہ تم مجھے سجدہ کر لو؟ وہ تو ہے ہی سجدے کے قابل. اس کے لیے تو بالکل وہ جو رابعہ العدویہ نے کہا ہے، جسے رابعہ بصریہ کہتے ہیں، کہ اللہ اگر میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں تو جنت کو مجھ پر حرام کر دے، اور اگر جہنم کے ڈر کی وجہ سے کرتی ہوں تو جہنم مجھ پر واجب کر دے. اے اللہ میں تجھے سجدہ اس لیے کرتی ہوں کہ تو ہے ہی سجدوں کے قابل. یہ ہے اصل ایمان. باقی جنت اور جہنم پر ایمان، ایمان بالغیب میں شامل ہے. ہمارے ایمانیات بالغیب کے پیکج میں شامل ہے. ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یقین جانے ہمارا رب
بے عیب ہے، بہترین ہے، رحیم ہے، قوتوں کا مالک ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے. جب کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا وہ ہمیں کب سے سنبھال کے رکھ رہا ہے. آدم علیہ السلام سے جو بات چلی ہے تو جس کے نسب میں ہم داخل ہوتے آئے ہیں اسے وہ زندگی دیتا رہا ہے تو ہم آج زندہ ہیں نا. اس کو تب مارا جب ہم آگے دوسرے میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں. تو اگر میرے باپ کو بچپن میں مار دیتا، ماں کے پیٹ میں مار دیتا تو آج میں نہ ہوتا. اس کو تب تک زندگی دی ہے جب تک کہ میں ریپروڈیوس ہو گیا ہوں. اس نے آپ کو کب سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آج آپ جا کے کسی درگاہ پہ خاک کھاتے ہو، پتھر چاٹتے ہو، یہاں تک کہ وہ جو نظر مانی جاتی ہے کہ اگر تم میرا یہ کام کر دے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا. وہ پہلے تیرے سارے کام تیری ماں کے پیٹ میں جو تجھے سنبھال کے رکھا تھا نفلوں کے بدلے میں سنبھال کے رکھا تھا. آج تو لالچ دینے لگا اس کی بجائے تو اس سے دعا مانگ اور جب تیرا کام ہو جائے تو سر سجدے میں رکھ دے، بات ختم ہو گئی. اسے یہ چاہیے کہ تیرے دل میں یہ ہے کہ تو نفل ماننے تھے تو کام ہویا، میں تو جی انہیں مننے سے میرا کام ہو گیا تسی بھی منو. یہ کیا سائیکی ہے، یہ کیا نفسیات ہے ہماری. تو اعمال صالحہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. اب آگے اعمال صالحہ کہتے کس کو؟ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی دلیل یا تو اللہ کے حکم سے ثابت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول سے ثابت ہو. اللہ نے کہا یا نبی نے کہا یا نبی نے کیا یا کسی کو کرتے دیکھا اور خاموش رہے ہوں. عمل صالح وہ ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. نبی یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں وہ صالح کام کروں جو تجھے پسند ہوں، نہ کہ مجھے پسند ہوں. تو رب کی پسندیدگی کہاں ثابت ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوگا کہ میں اس کام سے خوش ہوتا ہوں. واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المتطہرین، واللہ یحب التوابین. پتہ چلا یہ چیزیں پسند ہے میرے رب کو. توبہ پسند ہے، صاف ستھرا رہنا پسند ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ جس کی کتاب کی ابتدا ہوتی ہے کتاب الطہارہ سے. کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھا لے آپ، کتاب الطہارہ، بندہ پاک کیسے ہوتا ہے اس کے مسائل. اس کے بعد پھر آگے چل کے نماز کے اور جمعے کے اور تراویح کے اور فلاں فلاں فلاں. پہلی چیز ہے کہ تم پاک ہو کہ نہیں. اطہروا لقلوبکم وقلوبہم ذالکم اطہر عند اللہ. یہ پاکیزہ تر ہے اللہ کے نزدیک، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. ازکا لکم، صاف ستھرا. یہ ساری اصطلاحات قرآن میں استعمال کی گئی. یا تو وہ کام اللہ نے پسند کیا، ان اعمل صالحا ترضاہ. اچھا بندہ جب مرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ پاک تو مجھے واپس بھیج دے. ان اعمل صالحا غیر الذی کنا اعمل، میں جا کے وہ نیک کام کروں گا غیر الذی کنا نعمل، ان صالح اعمال کے علاوہ کے بدلے میں وہ کام کر کے آؤں گا جو تجھے پسند ہے. پہلے بھی وہ نیک کر کے آیا تھا نا. کہا کہ اب میں غیر الذی کنا نعمل، میں اب دوسرے کروں گا جو میں کرتا رہا ہوں، اس سے اب میں دوسرے کر کے واپس آؤں گا. مجھے آج پتا چل گیا وہ نیک نہیں تھے، جنہیں میں نیکی سمجھتا تھا وہ نیکی نہیں تھی. تو مولوی کا بنایا ہوا کام نیکی نہیں، عمل صالح نہیں ہے. مولوی کا پیٹ بھر دیتا ہے لیکن وہ عمل صالح نہیں ہے. بہت سارے کام ہمارے مولوی حضرات نے مجبوری سے، وہ کہتے ہیں نا جب بندہ مجبور ہوتا ہے تو پھر 100 چیزیں، یہ جو کرپشن وپشن چلتی ہے تو پھر بعض جگہ مجبوریاں بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. مولوی حضرات پھر جو جس کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے جب وہ مجبور ہوتا ہے تو یہی کرتا ہے. وہ جو
دودھ والا ہے، جب کھال مہنگی ہو جاتی ہے تو دودھ میں پانی ڈال کے وہ زیادہ کرتا ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت چڑھتی ہے تو ویگن والا کیا کرتا ہے؟ کرایہ بڑھا دیتا ہے، بڑا سوکھا کام ہے، اب اس میں کوئی کرپشن نہیں۔ لیکن دودھ والا کیا کرے؟ کھال مہنگی ہو گئی ہے تو اب گائے پہ تو سواریوں کی جگہ نہیں نا، 12 کی جگہ 14 بٹھا لے، وہ دودھ میں ہی 14 بٹھاتا ہے، پھر وہ کولا زیادہ کر دیتا اس میں، مجبوری ہے نا اس کی۔ یعنی آپ ان چیزوں کو دیکھیں، یہ مجبوریاں قیامت کے دن کنسیڈر کی جائیں گی کہ کون جان بچانے کے لیے کرتا تھا اور کون لگژری کے لیے کرتا تھا۔ یہ جو کروڑوں اربوں لے کے کھا جاتے ہیں، ابھی آپ نیا نیا سنا جو گاڑیوں والا ابھی ایمنسٹی اسکیم والا جو اسکینڈل آ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مجبور نہیں ہیں، جنہیں لت ہے، یہ نشئی ہیں کرپشن کے، جس طرح ہیروئن کا نشئی ہوتا ہے، یہ کرے نا تو مر جائیں، لیکن جو جان بچانے کے لیے کرتا ہے اس کا الگ معاملہ ہے۔ اچھا وہ وہاں کرتا ہے، وہ دین نہیں بدلی کر سکتا۔ اچھا بجلی والا بجلی کے کام میں کرتا ہے، درزی اپنے کام میں کرتا ہے، تو مولوی بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا۔ جب اس کا ہاتھ تنگ ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہاں کرپشن کرے گا؟ وہ دودھ میں پانی ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا، وہ دین میں پانی ڈالتا ہے۔ یہ 11ویں ہے، یہ 12ویں ہے، یہ 13ویں ہے، یہ سالگرہ ہے، یہ میلاد ہے، اس کی روٹی چلنی چاہیے بھائی۔ ہماری مسجد میں کہ بالکل مخالف مسجد ہے، قریب ہی ہے بالکل تھوڑی سی، تو وہاں کے مولوی صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مولوی صاحب کو اس وقت، یہ 2000 کی بات ہے، تو اس میں ہم ان کی تنخواہ ہم نے رکھی ہوئی تھی، کھانے پینے کے علاوہ، رہائش کے علاوہ، بجلی پانی کے خرچے کے علاوہ، صرف ان کی تنخواہ جو تھی وہ 6000 روپیہ اس وقت ہم دیتے تھے، اب ہم 12000 دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مولوی صاحب سے کہا کہ ان کا مولوی تو کہتا ہے کہ 11ویں رام ہے اور یہ فلاں چیز، تو اس کو بڑا غصہ، اس نے کہا مجھے بھی تنخواہ دو نا جتنی وہ مولوی کو دیتے ہیں، تو میں بھی یہی کہوں گا 11ویں رام ہے، دیتے مجھے تم سال کے بعد فصلانہ ہو۔ اب یہ جو روٹی کا ایک سبب بنا ہوا اس پہ بھی تم چاڑ کے دو، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی روٹی آپ پوری کریں گے وہ نہیں کہے گا، تو مجبوریاں ان کی بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ان کی بنائی ہوئی ہیں، تاکہ ایک تو یہ کہ آپ ان کو بڑی بڑی مجالس میں بلاتے نہیں ہیں۔ پہلے وہ مدرسے میں بیچارہ دال کھا کے، مدرسے میں جب بچے کو بھیجتے نا مانگنے کے لیے، دیہات میں تو جس گھر میں جو بچا ہوا تھا وہ ڈال دیتے، ایک ہی کولا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں ساگ بچا، آپ نے ساگ دے دیا، اگلے نے دال ڈال دی، اس سے اگلے نے گوشت ڈال، اب وہ جب کولا واپس آتا تھا تو نہ کھانے والے کو پتا ہوتا تھا کیا کھا رہا ہوں میں اس میں۔ اس حال میں وہ پڑے۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے سال بھر میری جوتی کوئی نہیں ہوتی تھی، مسجد کی جوتا میں استعمال کر، میں نے کہیں جانا ہی نہیں ہوتا تھا، صف کے کنارے پر لیٹ کر میں رول کرنا شروع کرتا تھا، صف میرے اوپر لپٹ جاتی تھی، میں سو جاتا تھا، صبح میں واپس ریورس میں کرتا تھا، صف بچھ جاتی تھی، میں اٹھ کے وضو کر لیتا تھا۔ اب یہ وہ حالات ہیں جن میں ہمارے بچے پڑھ کر جوان ہوتے ہیں، اب وہ مولوی صاحب بن کے آگے، تو یہاں بھی آپ بلاتے تو ہیں نہیں انہیں کسی مجلس میں، تو ان کے اندر ایک پیاس رہتی ہے، ہر بندے کے اندر پیاس ہوتی ہے کہ لائٹس میرے اوپر ہوں، میں کسی مجلس کا دولہا ہوں، میں کسی کی نظروں میں رہوں، تو ہے تو وہ بھی انسان ہی ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ان کی انا چونکہ مسلی ہوئی ہے، زخمی انا ہے، لہذا وہ ایسے ایونٹس کریٹ کرتے ہیں جان بوجھ کے کہ سارے کیمرے، جیو، دنیا نیوز، آج نیوز، فلاں فلاں کے سارے مولوی صاحب پر فوکس ہوں، مولوی صاحب نے پورے تھان کا لپیٹا ہوا ہوا ماما اور میرون کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور ان میں تلے کا کام ہوا ہوا ہو، تاکہ ان کی انا کی تسکین ہو۔ پھر شام کو وہ پہلے ہی کہہ دیتے کہ ریکارڈ کر لینا وہ جیو کا خبر ناموں سے، میں نے دیکھنا بھی ہے۔ تو اعمال صالحہ وہ نہیں ہے جو مولوی بنا کر پیش کرے، اس کی اپنی مجبوریاں، کچھ نفسیاتی مجبوریاں ہیں، کچھ اس کی سماجی مجبوریاں ہیں۔ اعمال صالحہ وہ ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے، وہ تھوڑا بھی ہو تو بہت ہے، وہ تھوڑا بھی ہو تو بہت ہے، اس لیے کہ اللہ اسے پالے گا، اللہ اسے بڑھائے گا۔ دوسرے والا زیادہ بھی ہوگا تو اس کی ویلیو کوئی نہیں۔ جعلی نوٹوں کی پوری دتھی بھی ہو تو دکاندار اس کو لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے 500 لے لو مجھے دے دو، وہ 1 ٹکے کے نہیں ہوتے، الٹا مقدمہ بن جاتا ہے، الٹا مقدمہ بن جائے گا۔
یہ کیا کر کے لائے ہو؟ تم نے تو میرے رسول کی مخالفت کی، میرے رسول نے یوں کیا تھا، تم نے یوں کیا۔ تو اعمال صالحہ کے لیے پھر وہ بھی عمل صالح بھی اپنے عمل صالح ہونے کے لیے دلیل کا محتاج ہے، کہ وہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے وہ کام کیا نیکی کے جس کے لیے ہمارے عمل میں کوئی دلیل نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، رد شدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔